آپ کے علم میں ہے آج کل پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اور روپے کی جو ویلیو ہے، قدر ہے، وہ روز بروز گر رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ عام طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں رکھا ہوتا ہے، لیکن افراد زر کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے اس کی قدر اور مالیت گر رہی ہے۔ تو کیا اس بات کا کوئی دینی شرعی جواز یا امکان ہے کہ اسی پیسے کو وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں اور جو اضافہ ان کو مل رہا ہے وہ اس کو یہ تصور کر لیں کہ گویا جو افراد زر کی وجہ سے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی تھی، ہم اپنے روپے کی اسی قدر کو برقرار رکھ رہے ہیں؟ یہ بات میں لکھ بھی چکا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سود پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، خاص طور پر اعتراضات سیریز میں ہر پہلو سے اس کو موضوع بنایا۔ اس میں بتا دیا تھا کہ جب آپ کسی کو کوئی قرض دیتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس میں افراط زر وصول کر لیں۔ یہ اصولی بات بیان کر دی جا چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کوئی بینکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی کاروباروں میں ہو رہی ہے، کوئی بیع و شراء میں ہو رہی ہے، ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہاں آپ یہ حق رکھتے ہیں اور کہاں یہ حق آپ نہیں رکھتے۔ بظاہر بینکوں کا جو کاروبار ہے وہ چونکہ زیادہ تر سودی کاروبار ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ لیں گے وہ ان کا کمایا ہوا ہوگا، تو اس میں محتاط مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے بچ کر رہیں۔ تاہم کوئی شخص اس طرح کی کوئی تعویل کرنا چاہے تو اس کا ایک محل ہے، ایک موقع ہے۔ اصول میں یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ قرض ویسے تو تبرع اور نیکی کا ایک کام ہے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ نے قرض دیا ہے تو اس کو ایک نیکی سمجھیں۔ بینکوں میں جو آپ روپیہ رکھتے ہیں، کیا یہ اس نوعیت کا قرض ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر یہ اس نوعیت کا نہیں ہے تو اس میں آپ کے بہت سے دوسری نوعیت کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کچھ لوگ یہ روپیہ لے کے جو ان کو ملتا ہے وہ دوسروں کو دے دیں تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ تعویل کرتا ہے کہ میرے پیسے میں تو اتنی کمی ویسے ہی ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہوا تھا، میں اس کے بقدر یا اس کے برابر اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں، تو یہ ایک پہلو ہے جس کو کوئی شخص اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم محتاط مسلمانوں کا جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، واضح وہ نقطہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔